بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 16۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ وائز قوم یعنی قوم کو نصیحت کرنے والا، پختہ خیالی یعنی پختہ خیالات رکھنا، برق طبعی یعنی بلا کی ذہانت رکھنے والا، بجلی کی مانند طبیعت رکھنے والا، شعلہ مکالی یعنی پرجوش کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج مسلمان قوم کے وائزوں کے واعظ و نصیحت میں پختہ خیالات، انقلابی جذبات اور پر اثر بیانات باقی نہیں ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم اذاں یعنی اذاں دینے کی رسم، روح بلالی یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، تلقین غزالی یعنی عشق اسلام کا حقیقی پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مسجدوں میں اذانیں بھی ہوتی ہیں، مگر اذان دینے والوں کے دلوں میں مؤذن مسجد نبوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلوص باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو فلسفہ اور منطق کی تعلیم تو دی جاتی ہے، مگر ان کا فلسفہ تلقین غزالی یعنی اسلامی تعلیمات کے عشق سے محروم ہے۔ مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مرثیہ جو کسی کی موت کے بارے میں نظم کہی جاتی ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب رونا دھونا اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ صاحب اوصاف حجازی یعنی اسلامی خوبیاں رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیں تو اب بھی ہوتی ہیں، مگر وہ یہ فریاد کر رہی ہیں کہ ان میں اسلامی خوبیاں رکھنے والے نمازی نہیں ہیں، جن میں پرانے دور کے مقدس لوگوں جیسے اوصاف موجود۔ ان اشعار میں مسلمان واعظوں، مقرروں، مؤذنوں، نمازیوں اور فلسفیوں کا تذکرہ ہے۔ شاعر کے شکوے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والوں کو جیسا ہونا چاہیے وہ ویسے نہیں ہیں۔ نہ ان میں ذہانت ہے، نہ شعلہ بیانی، نہ ان کے خیالات میں پختگی ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں سوز و گداز باقی ہے۔ کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ آج اذان دینے کی رسم تو موجود ہے، لیکن اذان دینے والوں کے دل میں اسلام کا عشق نہیں رہا؟ بہترین اور کامیاب مقرر کی تقریر 3 نمایاں خصوصیات مثلاً بلند خیالی، اعلیٰ ذہانت اور جوش کلام کی حامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو فلسفہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں خصوصاً احیاء العلوم اور تحافۃ الفلاسفہ میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی تھی کہ وہ فلسفہ کو یونانی مفکرین کے نظریات کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کے مطابق پرکھیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آج اسلام کو کانٹ، ہیگل، ارسطو، افلاطون، نیتشے اور کارل مارکس کے نظریات کی کسوٹی پر تو پرکھا جاتا ہے؟ یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ آج کل مسجدوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے نمازیوں کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔